بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے اس کے پیارے محبوب پاک سید لولاک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور بالخصوص مرشد کریم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی قادری اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے اسٹوڈیو فیض نثاریہ کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ ہم ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس محفل کو آراستہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ آپ نے الحمدللہ یہ ملاحظہ فرما لیا ہوگا کہ جس ماہ مبارک میں جس کسی بزرگ ہستی کا یوم وصال آتا ہے، الحمدللہ ہم ان کی شخصیات پر گفتگو سماعت کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم ایک بزرگ ہستی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوانح پر انشاءاللہ گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ آپ کی جو دینی خدمات، علمی خدمات اور جو آپ کا گھرانہ اس کی دینی خدمات ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ پیر طریقت رہبر شریعت کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ سے آپ سے ایک التجا ہے کہ جسے آپ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں اور دیگر پیجز، دیگر چینلز کو آپ سبسکرائب کرتے ہیں، آپ دین متین کی خدمت کے جذبے کے ساتھ اس پیج کو اور ہمارے چینل کو، فیض نثاریہ چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اس کو ہمارے پیج کو لائک کریں، فالو کریں، تاکہ آپ کا حصہ بھی اس دین متین کی خدمت میں ڈل جائے اور ہماری اس خدمت کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ذریعہ آخرت بنائے۔ ہم الحمدللہ اس پیج سے اور اپنے چینل پر کوئی ایسی واہیات، کوئی ایسی گفتگو، کوئی ایسی ویڈیوز نہیں ڈالتے کہ جس سے آپ دیکھ کر آپ کو ایک ملامت ہو کہ ہم نے کس چینل کو سبسکرائب کیا یا کس پیج کو ہم نے لائک اور فالو کیا۔ الحمدللہ وہ ویڈیوز جو ہماری دین کا ذریعہ ہیں، ہمارے جو اصول شرع ہمیں بتایا جاتا ہے، اسی سے متعلق الحمدللہ ہم شریعت کے مطابق ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں۔ بالخصوص مرشد کریم کے 100 سے زیادہ بیانات اس چینل پر اپلوڈ ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ دیکھیں کہ مرشد کریم قاری محمد نثار الحق صدیقی علیہ رحمہ کس طرح گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ ان کے بعد الحمدللہ ہم پیر طریقت رہبر شریعت استاذ العلماء مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ کی الحمدللہ جمعے کے خطبہ اور دیگر عنوانات پر ان کی تقاریریں اپلوڈ کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہر جمعے کو براہ راست ہماری اس پیج سے یہ حضرت صاحب کا، مفتی صاحب کا خطاب اپلوڈ ہوتا ہے، لائیو نشر ہوتا ہے۔ آپ اس کو دیکھا کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ نصیحت فرمائیں کہ وہ بچیاں پردے میں رہتے ہوئے جمعے کے خطاب ہمارے مفتی صاحب کے سنیں، انشاءاللہ آپ کو بہت لطف اور سرور آئے گا۔ ایسے انداز سے گفتگو فرماتے ہیں مفتی آصف مدنی صاحب جیسے کوئی استاد اپنے شاگرد کو پڑھا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہماری مسجد میں ایک کثیر اجتماع ہوتا ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ جب
جمعے کی نماز کا وقت آتا ہے تو الحمدللہ ہمارے یہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، پوری نیچے کی جو جگہ ہے وہ بھر جاتی ہے، اوپر بھی نمازی ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ علم کا فیضان ہے، لوگ علم کے حصول کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کر کے اور علم دین حاصل کر کے خود اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں کو تبلیغ دین کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت سے بہرہ مند فرمائے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ سماعت فرماتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ سے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ تلاوت فرما کر سامعین کے اور ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ۔ آئیے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار سماعت کرتے ہیں، مل کر پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ پڑھو پڑھو یہ صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔
اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پڑھو پڑھو یہ صدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کون و مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جامع جسم میں جامع ہے اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کسی نے پوچھا کہ مصطفیٰ سے جنت کی قیمت ہے کیا، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پڑھو پڑھو یہ صدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عرض غلام فقیر گے ہم، داخل جنت ہوں ہم سب، ذکر قبول ہو ذکر قبول ہو یہ یا رب، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ محبت کے ساتھ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے،
اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے، اور جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، آقا ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جناب بیتم وارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا ایک عارفانہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بزرگوں کا کلام بزرگوں کے مہینے میں پڑھا جائے تو اس کی زیادہ لذت سامعین محسوس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ محبت کے ساتھ آپ بھی میرے ساتھ شامل اس کلام ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی لطف و سرور آئے گا۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جابانا بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جابانا بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جابانا دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے ہمیں دیوانہ اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے ہمیں دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں۔ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں
پر ہو تم سامنے آ جانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا، دل میں تجھے رکھ لو اے جلوائے جانانا، دنیا میں مجھے اپنا جب تم نے بنایا ہے، دنیا میں مجھے اپنا جب تم نے بنایا ہے، دنیا میں مجھے اپنا جب تم نے بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا، ہاں محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، تم نے جو کہا سب سے، تم نے جو کہا سب سے، یہ ہے میرا دیوانہ، تم نے جو کہا سب سے، یہ ہے میرا دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں۔ جب سرکار کسی کو اپنا بنا لیتے ہیں، پہلے تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ میں ہے ہوش و حواس، دنیا میں مجھے جب تم نے اپنا بنایا ہے، محشر بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ اب جب اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ حضور میری التجا کو قبول فرمائیں گے، تو پھر کہہ رہے ہیں میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، تم نے جو کہا سب سے، یہ ہے میرا دیوانہ۔ اب دیکھیں ناز و نخرے، جب سرکار نے اپنا بنا لیا، اب ناز و نخرے، پینے کو تو پی لوں گا، پر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا، پر عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ، بے خود کیے دیتے ہیں۔ اور کیا لطف
ہوں محشر میں قدموں میں گروں ان کے. شاعر نے تو یوں لکھا ہے کہ کیا لطف ہو محشر میں شکوے کیے جاؤں، مگر وہ بارگاہ ایسی ہے. وہ شاعر اس کے مصداق ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، اور میں اس کا مصداق نہیں ہوں. میں تو اپنی طرف نسبت کر کے کہہ رہا ہوں کہ کیا لطف ہو معاشر میں قدموں میں گروں کے، اور وہ ہنس کے یہ فرمائیں دیوانہ ہے دیوانہ، کیا لطف ہو معاشر میں. اور ایک جگہ شاعر کہہ دیتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے کسی بات پر قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو مکمل کر دیتا ہے، پورا کر دیتا ہے. جب کسی بات پر یہ قسم کھا لیتے ہیں تو اپنی اپنی بات ہوتی ہے. جب شاعر لکھ رہا ہوتا ہے اس کی ایک کیفیات ہوتی ہے، وہ اپنی کیفیات میں لکھ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان اشعار کو بڑے سنبھال کر پڑھیں. وہ کیفیات کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. اگر ہم یہ نیت کر کے پڑھیں تو یہ شاعر کا لکھا ہوا ہے تو پڑھ رہے ہیں تو ایک الگ بات ہوتی ہے، مگر نعت خواں خود پر وہ نافذ کر کر شعر پڑھ رہا ہوتا ہے. تو جب وہ خود پر اس بات کو نافذ کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس بات کا مصداق ہوں، تو اپنی ذات کو بھی دیکھے اور اس شعر کی حقیقت کو بھی دیکھے کہ شاعر تو اس بات کا مصداق تھا، اب تو ہے یا نہیں ہے. تو میں اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا کہ میں اس شعر کے جو لکھا ہے حرف بحرف میں اس کا مصداق ہوں. میں ان کو اس لیے اس میں کچھ تبدیلی کر کے پڑھ رہا ہوں. کیا لطف ہو معاشر میں قدموں میں گروں کے، کیا لطف ہو محشر میں قدموں میں گروں کے، اور وہ ہنس کے یہ فرمائیں دیوانہ دیوانہ. آپ سماعت فرمائیے جو شاعر نے لکھا ہے. کیا لطف ہو محشر میں شکوے میں کیے جاؤں، وہ ہنس کے یہ فرمائیں دیوانہ دیوانہ. اور جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں. ارے درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ. بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جابانہ. دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا،
دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا بے دم میری قسمت میں چکر ہیں اسی در کے بے دم میری قسمت میں چکر ہیں اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا. آئیے مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان سے کچھ سنتے ہیں. حضور معین الدین چشتی خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ واقعات، اور بالخصوص وہ واقعہ جو مرشد کریم کی جب آپ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی وہ احوال بھی آپ سے سنتے ہیں کہ کس شوق اور کس تڑپ کے ساتھ آپ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں ہمارے مرشد کریم حاضر ہوئے، اور جو آپ نے فیض عطا فرمایا. بالخصوص مرشد کریم پر تو ایک سلسلہ جاری و ساری ہے کہ مرشد کریم کے والد صاحب کی شادی خواجہ صاحب کی کرامت ہے. مرشد کریم کے دادا حضور کی کراچی کے اندر آمد اور ایک مسجد میں خطابت، یہ بھی خواجہ صاحب کی ایک کرامت ہے. آئیے سماعت فرماتے ہیں، اپنے زبانوں کو دوران محفل درود پاک سے معطر فرماتے رہیں. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حضرات جیسے آپ کے علم میں ہے کہ یہ ہمارا جو یہ سیشن ہے، یہ ہماری محفل ہے، یہ نسبت ہے اس کو خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عطائے رسول سلطان الہند حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہ جیسے ان کی آج تقریباً 6 رجب کو چھٹی ہوتی ہے، تو اسی کے مناسب سے ہم نے آپ کی تھوڑی سی ایک وہ مدح سرائی کر کے اور اس میں اپنا نام شامل کر دیں کہ جہاں پر صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس کے دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ جو ہے اس اللہ کے ولی اور ہمارے والد گرامی کا بھی یہ طریقہ کار تھا کہ وہ جو بھی مناسبت ہوتی تھی مہینے کے ساتھ، جس کو تو صدیق اکبر کا مہینہ ہوتا تھا ان کے مناقب بیان فرماتے تھے، فاروق اعظم کا تو عثمان غنی کا تو ان کے مناقب، مولا علی کا اگر موقع ہوتا تھا ان کے مناقب، حسنین قریبین کا اس کے حساب سے، اور جو بزرگ کا جس حساب سے بھی یعنی دن آتے ہیں انہی ایام میں ان کا دن منائے جاتے ہیں. تو آج ہمیں اب خوش قسمتی ہے یہ کہ اللہ کے دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کچھ یعنی ذکر خیر کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اس کو پڑھنے پڑھانے کو سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حضرت سلطان الہند خواجہ قریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نہایت عبادت گزار اور پرہیزگار اور دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے. خراسان کے نزدیک ایران کے علاقے میں سیستہ میں سنجر نامی گاؤں ہے، وہاں کے امیر گھرانے میں 14 رجب المرجب کو آپ روز پیر صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے. آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کا اسم گرامی حسن رکھا گیا. آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی خواجہ غیاث الدین حسین تھا، جو کہ نہایت ہی متقی، پرہیزگار اور صاحب کرامت بزرگ تھے، اور نسبی طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے.
اور آپ کی والدہ بھی عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے والی نیک سیرت خاتون تھیں، اور ان کا نسب جو ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ الغرض آپ کے والد اور والدہ دونوں سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ نجیب الطرفین سید یعنی تھے۔ خواجہ صاحب کی والدہ مہنور بی بی کا بیان ہے کہ جب سے خواجہ صاحب میرے وطن میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت کا دروازہ کھول دیا تھا، اور دین و دنیا کی برکت سے میرا سارا گھر بھر گیا، اور دشمن جو تھے وہ دوست بن گئے، اور دن بدن عزت اور منزلت میں اضافہ ہوتا گیا، اور تمام رنج و علم دور ہو گئے۔ آپ کی والدہ مہنور بی بی صاحبہ مزید کہتی ہیں کہ اس دوران پیدائش تک آپ کا یہ معمول رہا کہ نصف شب سے اور دن چڑھنے تک کلمہ طیبہ کا ورد کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنے کانوں سے آپ کے ذکر کو سنا کرتی تھی۔ کلمہ طیبہ کا جو ذکر کرتے تھے خواجہ صاحب آپ کے وطن پاک میں، تو اس ذکر کی آواز میں خود سنا کرتی تھی۔ جس رات آپ پیدا ہوئے میرا گھر نور الہی سے بھر گیا، دور دور تک فرشتوں کی جماعتیں نظر آنے لگیں۔ کچھ دیر کے بعد یہ نظارہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی، اور غیب سے ندا آئی کہ تم کیوں پریشان ہو، یہ میرا نور ہی ہے، یہ میرا نور ہی تھا، اور میں نے اپنا نور تیرے فرزند معین الدین کے دل میں بھر کر اسے دین و دنیا کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اور 4 یا 5 سال کی عمر میں جب خواجہ صاحب نے ہوش سنبھالا تو والدین کے زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کرنا شروع کر دی۔ ایک مرتبہ آپ نماز عید کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک رک گئے۔ اچھا، محلے کی سڑک کے کنارے ایک نابینا لڑکا جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا، اور اس کا لباس بھی بوسیدہ اور بال بھی پراگندہ تھے، اور چہرہ اداس تھا، اور ہاتھ میں جو ہے معمولی سی چھڑی تھی جس کا اس نے سہارا لے رکھا تھا۔ آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے بھائی، عید کے دن تم نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ نابینا لڑکے نے جب اس آواز میں ہمدردی کی جھلک محسوس کی تو بولا، نہاتے وہ ہیں حضرت جن کی مائیں زندہ ہوں، اور بالوں میں تیل اور کنگھی ان کے سروں میں ہوتا ہے جن کے پیچھے بہن بھائی ہوں، اور کپڑے تو وہ زیب تن کرتے ہیں جن کے باپ حیات ہوں۔ آپ نے سنا تو سمجھ گئے یہ بیچارہ یتیم و مسکین ہے۔ تو آپ کا یعنی دیکھیں گے کس قدر آپ نے فرمایا کہ بھائی آج سے میں تیرا بھائی ہوں۔ خواجہ صاحب فرما رہے ہیں اس سے، یتیم لڑکے سے، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر کی طرف چل پڑے، یعنی کہ یا تو عید کی نماز پڑھنے جا رہے تھے، اب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کو ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر کی طرف لے گئے۔ جب گھر پہنچے تو آپ کی والدہ جو ہے وہ نہایت ہی متقی تھی، وہ مصلی پر بیٹھی ذکر الہی میں مشغول تھیں، اور انہوں نے بیٹے کی جلد واپسی سے آ جانے پر وجہ پوچھی کہ بھائی تم تو نماز پڑھنے گئے تھے اور اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ تو آپ نے اس نابینا لڑکے کا حال سنایا تو آپ کی والدہ فوراً مصلی سے اٹھیں اور اس یتیم و مسکین لڑکے کا منہ دھلایا۔ اچھا، پھر آپ کی والدہ نے سر میں تیل لگایا، کنگھی کی، اور نئے کپڑے پہننے کو دیے، اور پھر یہ دونوں نماز عید کے لیے گھر سے نکل کے چل پڑے، یعنی کہ اب انہوں نے ساتھ لیا خواجہ صاحب نے، بس چلو عید کی نماز کا دوگانہ ادا کرنے چلتے ہیں۔ اور پھر یہ دونوں نماز عید کے لیے گھر سے چل پڑے۔ وہ یتیم لڑکا بے حد خوش تھا، اور خوشی کی اس کی وہ دیکھنے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے اور دوست معین الدین کا یہ عمل بے حد پسند آیا، اور اسی ٹائم جو ہے ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں غریب نواز کا لقب عطا کیا جاتا ہے، اور یہ نام اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو آپ کو عطا ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ لوگوں کی زبانوں پر بھی یہ لقب جاری ہو گیا اور اصل نام پر حاوی ہو گیا۔ یعنی خواجہ صاحب کی عمر 15 سال کی تھی تو آپ کے والد ماجد کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا تھا۔ یعنی جب آپ 15 سال کے ہوئے تھے تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان لمحات میں آپ کی والدہ نے استقامت کا ثبوت دیا اور آپ کو ہمت اور حوصلے کا درس دیا، اور بیٹے کو اپنی تمام تر صلاحیتیں تعلیم کے حصول کے لیے صرف کرنے کی نصیحت کری۔ یعنی ایسے وقت بھی یعنی کہ جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے اور اتنا یعنی ایک بندہ یتیم ہو جاتا ہے تو اس ٹائم بھی یعنی آپ اندازہ کریں یعنی علم دین کی اہمیت جو ہے یعنی کس قدر اولیاء اللہ کے گھرانے کے اندر ہوتی تھی، کہ اس وقت بھی آپ کی والدہ جو ہے تعلیم کے حصول کے لیے صرف کرنے کی نصیحت کریں کہ اپنی تمام تر صلاحیتیں بیٹا تعلیم پہ لگانا۔ تو یعنی کہ آپ اس سے علم دین کی اہمیت جو ہے اس کا اندازہ لگائیں کہ یہ اولیاء اللہ نے جو اتنی سے وہ جو ہے ریاضتیں برداشت کری ہیں اور جو مشقتیں برداشت کری ہیں وہ صرف علم دین کی وجہ سے۔ والدہ محترمہ کی خواہش کے مطابق آپ اور زیادہ شوق سے علم حاصل کرنے لگے۔ اچھا، وراثت کے اندر آپ کو ایک باغ اور ایک پنچکی ملی تھی،
اور آپ نے اسی کو ذریعہ معاش بنا لیا تھا، اور آپ خود ہی اس باغ کی نگہبانی کرتے اور درختوں کی آبیاری فرماتے۔ ایک دن جب آپ باغ سے واپس تشریف لائے تو ماں کی طبیعت ناساز تھی، اور یہ دیکھ کر آپ بے چین ہو گئے۔ آپ نے دعا بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ علاج اور معالجے میں بھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، یعنی کہ جو کچھ طبیب کو لانا تھا، جو کچھ دوا دارو تھی وہ بھی کری آپ نے، اور آپ نے دعا بھی کری۔ لیکن تقدیر کو کون ڈال سکتا ہے؟ چند دن صاحب فراش رہنے کے بعد آپ کی والدہ جو ہیں دائی اجل کو لبیک کہہ گئیں۔ آپ زیادہ تر وقت تو والدہ کی یاد میں گزارنے لگے۔ ظاہر ہے والد صاحب تو پہلے ہی نہیں تھے، اور اب والدہ بھی چلی گئیں، تو آپ بہت رنجیدہ رہنے لگے اور ہر وقت عبادت اور ذکر و الہی میں گزارنے لگے۔ خواجہ صاحب نے بڑے سخت مجاہدے کیے اور ریاضتیں کیں، اور تقریباً دن بھر تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے۔ خواجہ صاحب کے خلفاء بیان فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب اتنا لنگر پکواتے کہ جتنے مرضی لوگ شام تک آ جاتے وہ لنگر ختم نہیں ہوتا تھا، یعنی اس وسیع مقدار میں یعنی کہ لنگر ہوتا تھا کہ کتنے بھی لوگ آ جائیں اور شام تک وہ لنگر جو ہے آپ کا جاری رہتا تھا، وہ لنگر ختم نہیں ہوتا تھا۔ لیکن خواجہ صاحب کا اپنا حال کیا ہے؟ آپ کے مریدین جو آپ کے خلفاء ہیں فرماتے ہیں کہ اپنا حال یہ ہوتا تھا کہ رات کی پکی ہوئی ایک روٹی لیتے اور اس کو پانی میں بھگو لیتے، اور کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد جب وہ نرم ہو جاتی تو پھر آپ اس کو تناول فرماتے تھے۔ یعنی لنگر سے آپ کے جو ہے نا لوگ پل رہے ہیں، زمانہ پل رہا ہے، لیکن آپ کی سادگی دیکھیں کیا، یعنی کہ رات کی جو روٹی ہوتی تھی اس کو پانی میں بھگو کر ابھی کچھ گھنٹے کے بعد جب وہ نرم ہو جاتی تھی تو پھر آپ اس کو تناول فرماتے تھے۔ اور آپ جو کام کرتے ہیں، جو مریدین فرماتے ہیں ان کے جو خلفاء ہیں، کہ ہم نے جو سب سے کم یعنی دیکھا ہے جو کام کرتے ہوئے ان کو، وہ دو کام میں بہت یعنی کہ کم دیکھا ہے۔ ایک تو کھانا کھانے میں بہت ہی کم یعنی کہ دیکھا ان کو، اور سوتے وقت یعنی اس میں بہت کم ٹائم لگاتے تھے، اور باقی سارا وقت آپ تلاوت اور ریاضت میں آپ کو گزرتا تھا۔ یعنی 50 سال کا عرصہ خواجہ صاحب نے اس طرح گزارا کہ عشاء کے بعد چند گھنٹوں کے لیے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور پھر واپس لوٹتے ہیں، اور پھر تقریباً فجر تک جو ہے وہ آپ اللہ کے گھر میں، خانہ خدا میں، مسجد میں عبادت کرتے تھے۔ اور کئی مرتبہ خواجہ صاحب پر وہ وقت بھی گزرا ہے کہ ایک دن میں آپ 2 قرآن شریف ختم کرتے تھے، یعنی صبح ایک قرآن شریف اور شام کو ایک قرآن شریف۔ یعنی قرآن سے محبت کتنی تھی ان لوگوں کو، آپ یہ اندازہ کریں کہ ایک دن میں 2 قرآن شریف، صبح کو الگ، ایک صبح اور ایک شام۔ اچھا، خواجہ صاحب کی بتاتے ہیں کہ نوافل کی کثرت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا، بہت زیادہ نوافل پڑھتے تھے آپ۔ ان کی ریاضتیں، مجاہدے، عبادتیں اپنی جگہ مسلمہ، اس کے ساتھ ساتھ جب وہ اپنے خلفاء کی تربیت کرتے تھے تو اس کا تو رنگ ہی جو ہے نرالا ہوتا تھا۔ یعنی تربیت کی جو بات ہے، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے شیخ، میرے مرشد، میرے مربی، میرے ملجا، میرے آقا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے دلی بھیجنے لگے تو میں نے عرض کی کہ حضور مجھے کچھ نصیحتیں فرما دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے مجھے 4 نصیحتیں فرمائیں، 4 باتوں کا درس ارشاد فرمایا۔ اور آپ نے پہلا جو ہے وہ یہ کہا کہ بھئی یاد رکھنا، درویشی اس طرح کرنا کہ بادشاہی معلوم ہو، یعنی فقر اس طرح کا ہو کہ تم بادشاہ معلوم ہو۔ یعنی آپ نے اتنی بڑی بات کر دی کہ یہ درویش نشین جو ہوتے ہیں ان کی، آپ نے سنا نا کہ ان کی سلطنت ان کی ٹھوکروں میں ہوتی ہے، تو بادشاہ ان کے آگے کیا چیز ہے کہ درویشی اس طرح کرنا کہ بادشاہی معلوم ہو، فقر اس طرح کا ہو کہ تم بادشاہ معلوم ہو۔ اور فرمایا جب دوسرا یہ تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ جب سائل تیرے پاس آئے تو وہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا۔ اگر اس کو بھوک لگی ہے تو اسے روٹی ملنی چاہیے، آپ فرما رہے ہیں، اور اگر کپڑے کی ضرورت ہو تو اسے خیرات ملنی چاہیے، اور اگر علم کا بھوکا ہو تو تیرے پاس آئے تو قرآن و سنت کے دلائل کے انبار ہوں تیرے پاس، اور اگر وہ درد لے کر آئے تو تیرے بھی آنسو بہنے چاہیے اس کے سامنے، کے سامنے والے کو وہ آنسو ہی نصیب ہو جائیں، اور ہر ایک کو ہر شے دے کر پہنچانا، کوئی کمزور نہ رہ جائے۔ اور فرمایا تیسرا کہ خوشی میں تو ساری دنیا ہی ہنستی ہے، جب مسرت ملتی ہے خوشی، پر قطب الدین میرے ساتھ یہ وعدہ کر کہ
کہ سب سے زیادہ تیرے چہرے پر اس وقت مسرت ہونی چاہیے جب رب تجھے آزمائش میں ڈال دے، یعنی تیرے پر جب آزمائشیں آئیں تو اس وقت جو ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اس وقت سب سے زیادہ مسرت تیرے چہرے پر اس وقت ہونی چاہیے جب اللہ تعالیٰ تجھے آزمائشوں میں ڈالے۔ یعنی کتنی بڑی بات فرما دی خواجہ صاحب نے۔ اور فرمایا چوتھے پہ یہ فرمایا کہ دشمنیاں نہ پالنا، یعنی آپ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو ولی کامل ہیں خود، ان کو فرما رہے ہیں کہ دشمنیاں نہ پالنا بلکہ دشمنی کے جواب میں بھی دوستی پالنا۔ اور آپ نے فرمایا کہ کیوں؟ اس لیے کہ جو دشمنیاں پالتے ہیں وہ وہاں بغض پیدا ہوتا ہے، اور جو دوستیاں پالتا ہے اللہ ان کے دلوں کی محبت کی خوشبوئیں پھیلا دیا کرتا ہے۔ یعنی جو محبتیں پالتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت کی خوشبوئیں پھیلا دیا کرتا ہے۔ یعنی کتنی بڑی بات تھی کہ فرمایا دشمنیاں نہ پالنا، کیونکہ دشمنی کے جواب میں دوستی پالنا، اس لیے دشمنیاں جو پالتے ہیں وہ وہاں بغض پیدا ہوتا ہے، اور اللہ والے جو ہے ملانے کے لیے آتے ہیں ہمیشہ۔ یہ تو ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے ہوتے ہیں کہ یہاں جو بھی اپنا دامن لے کر کے آئے، کسی بھی غرض سے آئے، اور یہ جھولیاں بھر کے دیتے ہیں۔ تو آج بھی آپ دیکھ لیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر ایک میلہ لگا رہتا ہے کہ اللہ والے اگر زمین کے اوپر ہوں تو تب میلہ، اور اگر زمین کے اندر سے وصال فرما جائیں تو پھر ہر سال میلہ۔ یعنی یہ سب کیا ہے کہ انہوں نے اللہ والوں کی اللہ الگ کیا، اور جو ہم جو عوام الناس تھے، جو بیچارے سائل تھے جو آتے تھے، ان کا پکڑ کے ان کا ہاتھ جو ہے وہ ایک سلسلے سے ملا دیا، اور ان کی تشنگی کو جو ہے دور کر دیا۔ ساری زندگی انہوں نے اللہ اللہ کیا، اب اس کے بعد پھر جب ان کا وصال ہوا تو اب ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے کہ آدمی اپنے والد کو، اپنے عزیز و اقارب کو کچھ عرصے کے بعد بھول جاتا ہے، لیکن یہ اللہ والے ہیں کہ ان کتنے سینکڑوں سال ہو گئے مگر آج بھی ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ اور ہمارے دادا جان جو ہے مولانا اسرار اللہ صوتی ہند رحمۃ اللہ علیہ، وہ دادا جان کی ان کی خواجہ صاحب کی حاضری دیتے تھے اور بہت ان کے عاشق تھے آپ، تو وہ ان کا بھی اس سلسلے میں ایک ذکر آیا تو انور بھائی نے کہا کہ ہاں وہ ذکر کر دیے گا، تو میں نے کہا کہ وہ والد صاحب جو فرمایا سنایا کرتے تھے کہ آپ جو مولانا اسرار اللہ صاحب صوتی ہند رحمۃ اللہ علیہ اکثر مطلب تقریر کے سلسلے میں دوسرے شہروں میں بھی جایا کرتے تھے، تو وہ ایک دن جودھ پور میں 3 دن کے لیے جلسوں میں انہوں نے تقریر کے لیے بلایا تھا، اور آپ نے حسب روایت اجمیر شریف اور جودھ پور کا ٹکٹ ایک سال دیا تھا، یعنی جب بھی آپ اس طرف جاتے تھے تو خواجہ صاحب کے پاس حاضری ضرور دیتے تھے، اور فرمایا کہ پہلے ہم حاضری دیں گے اور پھر وہاں جائیں گے۔ اور اجمیر شریف جا کر کے وہاں بازار پہ حاضری دی تو وہ اس طرح سے بات کر رہے تھے کہ وہ جیسے کہ سامنے کوئی بندہ نہیں ہوتا اس طرح کہ وہ خواجہ صاحب اب تو جو ہے میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور یہ جگہ جگہ جو ہے وہ مجھ سے جا ہی نہیں جاتا، مطلب اب ظاہر تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو 2 شہر مجھے بہت پسند ہیں، یا تو یہ کیا نام ہے یہ جو کراچی کا شہر ہے اور بمبئی، ہاں یہ دونوں ذرا سمندر کے قریب ہیں تو یہ جو ہے موسم جو ہے معتدل رہتا ہے، اور تو یا تو بمبئی میں مجھے کوئی ایسی مسجد عطا کر دیجیے کہ ساری زندگی پھر اسی میں ہو جائے، یا پھر کراچی کے اندر کوئی ایسی مسجد ہو کہ ساری زندگی میں وہیں گزار دوں۔ تو اچھا پھر فاتح کے بعد پھر دوسری عرض یہ بھی کری خواجہ صاحب سے کہ میرا بیٹا ہے 25 سال کا ہو گیا ہے اور مجھے اس کی شادی کی فکر ہے کہ صدیقی خاندان میں کوئی لڑکا مل جائے، تو ابھی خالی پیچھے مڑے ہی تھے کہ ایک صاحب جو ہے وہ دادا جان سے کہنے لگے حضرت آپ تو چہرے بچرے سے کوئی عالم معلوم ہوتے ہیں، اور تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ میں مولانا محمد اسرار الحق میرا نام ہے اور میں یہاں آیا تھا، تو صدر میں دادا جان نے فرمایا کہ بلد قصابان ہے وہاں پر ہمارے ایک پیشان کے عبدالشکور صاحب ہیں، انہیں تم جانتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں شکور صاحب کو تو میں جانتا ہوں، تو کہنے بس ان کے پاس جا کے ہمارا سلام عرض کر دینا کہ طوطیہ ہند مولانا اسرار الحق طوطیہ ہند نے آپ کو یاد کیا ہے۔ اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کراچی آ کر عبدالشکور صاحب سے دادا کا سلام پیش کیا، تو وہ کہنے لگے ابے بھائی آپ کو مولانا کہاں مل گئے اور مولانا کیسے ہیں اور تمہیں کہاں ملے؟
اور انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب کے عرس میں ملاقات ہوئی تھی. عبدالشکور صاحب کہنے لگے کہ بہت اچھا موقع پر مولانا نے یاد کرایا ہے, ہمیں اپنی مسجد کے لیے خطیب کی ضرورت ہے. اچھا, مولانا سے اچھا خطیب ہمیں ملے گا نہیں, وہ جانتے تھے دادا جان کو. تو عبدالشکور صاحب نے فوراً اپنی کمیٹی کا اجلاس بلایا اور دادا جان کا تقرر نامہ جاری کر دیا, اور یہاں بھی خواجہ صاحب نے تصرف فرمایا. اور پھر وہ دادا جان نے 1937 سے لے کر 1954 تک مسجد قصبان میں جو ہے خطابت کے فرائض انجام دیے تھے. اور اپنے وصال سے ایک ہفتہ پہلے جمعہ پڑھانے کے بعد اپنے پوتے والد گرامی حضرت علامہ قاری محمد صالح صدیقی سے فرمایا کہ اچھا, والد صاحب کو پیارے کہتے تھے وہ, کہ پیارے یہ جمعہ تو میں نے پڑھا دیا ہے اور اگلے جمعے کو ہمارا جنازہ پڑھایا جائے گا. تو والد صاحب نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے کہ دیکھنا ایسے ہی ہوگا. اور پھر اگلا جمعہ آیا تو ایسے ہی ہوا کہ آپ کی طبیعت ناسور ہوئی اور شب جمعہ میں آپ کا وصال ہو گیا فجر کے وقت. اور پھر والد گرامی نے اعلان کیا کہ میرے دادا جان توتی ہند محمد اسرار الحق توتی ہند رحمۃ اللہ علیہ کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا ہے اور نماز جنازہ کے بعد جمعہ ادا کیا جائے گا. اچھا, پھر آپ کے والد صاحب جو ہے ہمارے دادا جان جو تھے وہ ان کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے ہر جگہ جہاں بھی جاتے تھے. تو ایک جگہ گئے تھے وہ تقریر کے لیے, تو والد گرامی جو ہے وہ تلاوت فرماتے تھے. اس کے بعد والد صاحب جو ہے یعنی ہمارے دادا جان جو ہے تلاوت کرتے تھے ایک رکوع, اور اس کے بعد پھر والد صاحب تقریر شروع کرتے تھے. تو وہ مصر کے جو قاری تھے, قاری عبدالباسط صاحب, ان کی اسی لہجے میں مطلب ہمارے دادا جان جو ہے نا وہ تلاوت فرماتے تھے. تو انہوں نے ایک رکوع تلاوت کیا, تو وہ جو صاحب خانہ تھے ان کو بہت پسند آیا کہ بھائی ماشاء اللہ ان کی آواز تو بہت اچھی ہے. اور یہ تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ ان کی شادی وغیرہ کی ہے, تو شادی ہوئی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, شادی تو نہیں ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ ایسا ہے کہ وہ ہم بھی صدیقی ہیں, اور آپ ہماری یہ عرض ہے کہ صدیقی خاندان میں جو لڑکی مل جائے, جو انہوں نے کہا تھا کہ ان کی خواجہ صاحب کے جو دعا کر کے آئے تھے والد صاحب, اور کہا تھا آپ میری پوتی ہے, یعنی ان صاحب کے جن کے میں جو محفل کے سربراہ تھے, میری پوتی سے صاحبزادے کا عقد کر دیں, آپ کے ساتھ لے جائیں. دادا کہنے لگے کہ بھائی یہاں تقریر کے لیے آیا ہوں, شادی کی تیاری کے لیے ٹائم وغیرہ چاہیے. تو وارث علی شاہ صاحب کہنے لگے کہ آپ عقد کر دیں, اپنی بہو کو ساتھ لے جائیں, ہم کچھ آپ سے مانگ رہے ہیں کیا؟ اور دادا حضور نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا کہ انوار دیکھا خواجہ صاحب کا تصرف ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے, خواجہ صاحب سے عرض کیے ہوئے, اور خواجہ صاحب نے صدیقی خاندان میں رشتہ کروا دیا. یعنی یہ ہے خواجہ صاحب کا تصرف. اور آپ 3 دن کے بعد جو ہے وہ دلہن لے کر روہتک روانہ ہو گئے. اب دادی حضور نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا کہ بھائی تمہاری بہو ہے. تو وہاں بھی انہوں نے یہ کہا کہ خواجہ صاحب سے میں نے عرض کی تھی, بھائی رشتہ کرایا خواجہ صاحب نے. اب ظاہر ہے وہ دادی کیا کہتی ہیں کہ اب تو کوئی بات ہی نہیں تھی, جب خواجہ صاحب نے رشتہ کرایا تو وہ بھی کہیں گے ٹھیک ہے پھر جیسے آپ لوگوں کی مرضی ہو, جیسا خواجہ صاحب نے کہا ہے. تو یعنی اللہ والوں کا یہ ہوتا ہے کہ ابھی کہا اور کچھ دیر کے بعد ہی دیکھیں سبحان کتنی جلدی تصرف فرمایا خواجہ. ایک تو وہ کم بھی ہو گیا کہ کہا تھا ایک ہی مسجد میں خطابت مل جائے مجھے, اور وہ مسجد قصبان میں ان کی خطابت کا بھی ہو گیا, اور یہ اپنے بیٹے کی اس کی شادی کی فکر تھی وہ بھی کرا دی. یعنی اللہ والے کیسے آن کی آن میں کام کر دیتے ہیں, کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر ساری مخلوق اسی کی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے. کوئی اندازہ لگا سکتا ہے ان کے زور بازو کا, کوئی اندازہ لگا سکتا ہے ان کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. علامہ اقبال نے ایسے نہیں فرمایا, اور علامہ اقبال تو وہ خود یعنی عاشق رسول آدمی تھے. ماشاء اللہ, بہت ہی خوبصورت انداز سے. ایک واقعہ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے ماشاء اللہ الحمدللہ ہمارے مرشد کریم کو وصال جب ہوا حضرت کا, تو جب بھی احرام میں ہوا, حج کی حالت میں ہوا, اور مسلسل کئی سالوں سے آپ متواتر حرمین شریفین کے لیے جا رہے تھے. اس سے کئی سب سے پہلا جو آپ نے حج فرمایا ہے وہ 1980 کے بعد تقریباً فرمایا ہے, 82 یا 83 میں, اور وہ
بحریہ سمندری راستے سے سفینہ حجاج سے گئے تھے. جی. تو اس سے فرمایا اس کے بعد سے جو سلسلہ جاری ہوا الحمدللہ کئی مرتبہ عمرے پر اور حج کے لیے، اور آخر وصال سے کئی 16-17 سال قبل سے جو متواتر آپ جا رہے تھے الحمدللہ. تو اکثر آپ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میں بغداد بھی چلا گیا اور حرمین شریفین بھی جاتا رہتا ہوں، میری ایک خواہش ہے کہ میرے دادا حضور نے جو خواجہ صاحب سے جو محبت اور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں جو آپ نے خواہش کا اظہار کیا اور فوراً ان کی التجا پوری کر دی اللہ کے فضل و کرم سے، تو میری خواہش ہے کہ میں بھی جا کر شکریہ ادا کروں کہ ایسے خاندان میں، صدیقی خاندان میں میرے والد کی خواجہ صاحب نے شادی کرائی. حاضری کی. تو یہ سلسلہ چل رہا تھا، تو بس پیر بھائیوں نے کچھ کوشش کری اور الحمدللہ اور حضرت صاحب چلے گئے. اب وہاں پر سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان سے جاتا ہے وہ بڑی سیکورٹی کے معاملات ہوتے ہیں اور ایک چیکنگ وغیرہ یہ وہ، تو الحمدللہ سارے خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ گئے. حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں خواجہ صاحب کے عرس میں جب گیا تو عرس میں ہجوم غفیر ہوتا ہے، ایسا رش بہت ہوتا ہے، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی وہاں پر. تو حضرت صاحب کی جو کمزوری آخری عمر تھی الحمدللہ، اور اس میں تو حضرت صاحب فرمانے لگے کہ میں عرس کے دن میں آ تو گئے مگر اب حضور غوث پاک کی جو حضور خواجہ صاحب کی جو بارگاہ میں حاضری دینی ہے مزار شریف پر تربت پر، وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو کیا کریں، بس یہ کہنا تھا. حضرت صاحب فرماتے ہیں ادھر میں نے یہ کہا لب ہلے میرے، ادھر ایسا لگا کہ بیچ میں سے کسی نے راستہ چیر دیا میرے لیے، اور مزار شریف تک اور جہاں میں کھڑا تھا ایک راستہ بالکل، آدھے لوگ ادھر اور آدھے لوگ ادھر. اب ہمارے ایک پیر بھائی بھی وہاں موجود تھے، تو حضرت صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ ساتھ وہ وہاں چل دیا. اب وہاں پر جب چلے گئے اندر تو وہاں پر الحمدللہ خواجہ صاحب کے مزار تربت پہ نیچے حاضری بھی دی گئی، اور وہاں پر چادر شریف بھی، اور وہاں پر جو مجاور اس وقت موجود تھے تو حضرت صاحب کی کہ آپ عرس کے دنوں میں آئے ہیں، ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکے، آپ عرس کے علاوہ آپ یہاں پر آئیں اور پھر آپ کی انشاءاللہ ہم خدمت کریں گے، آپ دیکھیں گے. تو مطلب یہ معاملات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے اولیاء کرام کے لیے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جب اللہ والے حاضر ہوتے ہیں تو یہ فیض. اب کئی مرتبہ تو ہم اولیاء کرام کے مزارات پر جاتے تھے پاکستان طور پر، تو میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ حضرت صاحب داتا صاحب کے مزار پر اس طرح حاضری دیتے ہیں جس طرح لوگ حاضری دیتے ہیں، اس طرح نہیں دیا کرتے تھے. حضرت صاحب ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم سب جمع تھے، تو ایک صاحب آئے کہ آپ کو پہچان لیا گیا، اور انہوں نے کچھ کہا کہ آپ جو ہے وہ بابا صاحب کے دربار میں حاضری کے لیے، تو آپ کو ایک پروٹوکول کے ذریعے حضرت صاحب کو داتا صاحب کے مزار شریف پر اندر لے کے جایا گیا. الحمدللہ مطلب اللہ والے خود بتا دیتے ہیں کہ مجھ سے ملنے کے لیے کوئی اللہ والا آیا ہے. اور جو راز و نیاز کی باتیں بابا فرید گنج شکر کے مزار شریف پر یہ سعادت مجھے حاصل ہوئی، میں بھی اس وقت موجود تھا، وہ ایسے کھڑے ہوئے ہیں اور میں ساتھ کھڑا ہوں، تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے باتیں کر رہے ہیں حضرت صاحب مزار سے باتیں کر رہے ہیں، لب ہل رہے ہیں اور کان میری جو ہے وہ سماعت کر رہے ہیں کہ کچھ. اب میں پڑھ رہا ہوں اور ادھر کان لگے ہوئے کہ حضرت صاحب کوئی گفتگو کر رہے ہیں کسی سے. اب آس پاس برابر میں دیکھا تو کوئی نہیں میرے علاوہ، تو حضرت ایسا لگ رہا ہے کہ صاحب مزار سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، اور کچھ دیر آپ وقت بھی فرماتے ہیں کہ جب کسی سے آپ گفتگو کریں تو کچھ دیر آپ سکوت اختیار کرتے ہیں کہ سامنے سے جواب آئے، تو کچھ دیر آپ سکوت اختیار کرتے ہیں، خاموشی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد میں پھر بولنے لگتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ سامنے سے جوابات آ رہے ہیں. یہ اللہ والوں کی جو ہے وہ کرامت ہے، اور الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر احسان ہے کہ مجھے الحمدللہ ایک مرشد کامل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور آخری زندگی تک میں مرشد کے الحمدللہ مرشد کی خدمت میں رہا،
اور مرشد نے مجھے اس خدمت کے لیے منظور فرما لیا، قبول فرما لیا، یہ میرے لیے سعادت ہے۔ میں کیوں کہوں کہ میں مرشد کے ساتھ رہا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، اس کے پیارے محبوب کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنی خدمت کے لیے مجھے قبول کر لیا، اور آخری وقت تک الحمدللہ میں حضرت کی خدمت میں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی توفیق دی، اس کے دی ہوئی توفیق سے مرشد کریم کے فیضان کو حاصل کرنے میں لگا رہا۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک مرشد کے فیضان سے یوں ہی ہم سب مریدین محبین کو مالا مال فرمائے۔ آئیے، پروگرام کا وقت تو ختم ہو چلا ہے، مگر ایک دو اشعار خواجہ صاحب کی منقبت کے سماعت کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ہم اجازت چاہیں گے۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ میں ابھی پروگرام سے پہلے ذکر کر رہا تھا، خواجہ صاحب کے کچھ واقعات پڑھ رہا تھا، تو ان کے واقعات پڑھنے پر ایک کیف طاری ہو جاتا ہے۔ بیان کرنا تو ایک الگ بات ہے، لیکن صرف آپ پڑھتے ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ، ہر آدمی کے ہاتھ میں اس وقت موبائل ہے، آپ اپلیکیشن پر جائیں اور لکھیں خواجہ صاحب کے واقعات، تو سب سے اوپر آ جائے گا 100 واقعات خواجہ صاحب کے، خواجہ اجمیری کے 100 واقعات آپ پڑھیں۔ آپ اس کو ترتیب بار پڑھتے رہیں، انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ صرف 20-25 واقعات پڑھیں گے نا، 30 تک پہنچیں گے، آپ کی دل کی دنیا بدل جائے گی کہ کس طرح انہوں نے علم دین حاصل کیا اور اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے مال و دولت باغات کو ترک کر دیا اس دین کی خاطر، اور کیا خدمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کو یوں ہی جاری و ساری فرمائے، اور قیامت تک ہمیں یوں ہی ان سے بالہانہ محبت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب رسول، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیرا نام خواجہ، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ اے خواجگاں، تیری شان خواجہ اے خواجگاں، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ خواجہ، ایک نگاہ، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے سخی کا ہے آستاں، یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے سخی کا ہے آستاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ ترے غریب نواز ہے،
تیرا نام پاک معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے، تیرا نام پاک معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے، میں گدائے خواجہ چشت گو مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میں گدائے خواجہ چشت گو مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، تیرا نام پاک معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیضان ہے کہ آج اس نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل و صدقے میں ہمیں اپنے مقرب ولی کا ذکر کرنے اور سننے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت سے بہرمند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ان اولیاء کرام سے ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ یہ وہ مقبول بارگاہ بزرگ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول اور اس کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں بھی مقبول، کہ جن کے لیے روضہ رسول سے سلام کا جواب آتا ہے، جن کے لیے روضہ رسول سے یہ خطاب ملتا ہے کہ ہم نے تمہیں معین الدین بنایا، سلطان الہند بنایا، سلطان الہند یعنی ہند کی بادشاہت فرمائی۔ اور آپ جب چلتے ہیں، اب اللہ والوں کی جب بات چل رہی تھی کہ اللہ والے جب کسی اللہ والے کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں تو یہ خود اللہ والے اور ایک ہمارے پاکستان کے خطے میں عظیم بزرگ حضور داتا گنج بخش حجویری علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں اور آپ کا چلہ، آپ 40 دن کا چلہ فرماتے ہیں۔ اور جو شوق اور جو طلب، جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے نا اس کی خواہشات بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں۔ اب ان کی خواہشات دنیاوی نہیں، ان کی خواہشات دینی ہوتی تھیں، یہ معرفت الہی کے مظہر ہوتے تھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جستجو میں لگے رہتے تھے۔ تو جس جستجو سے آپ نے چلہ فرمایا 40 دن تک وہ آرزو بر نہیں آئی، تو جانے لگے، آواز آئی کہاں جا رہے ہو معین الدین؟ کہنے لگے حضور میں 40 دن تک یہاں پر رہا، جو تڑپ تھی وہ تڑپ میری پوری نہیں ہوئی۔ تو آواز آتی ہے معین الدین چاہتے تو ہم پہلے دن ہی تمہیں دے دیتے جو تم چاہتے تھے، مگر ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ہم یہ چاہتے تھے کہ تم یہاں پر ٹھہرے رہو۔ تو جو کچھ عطا فرمایا پھر کہنے لگے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناق سارا پیر کامل کامل رہنما۔ صرف آپ ناقصوں کو نہیں فیض دیتے، کاملوں کو بھی فیض پہنچاتے ہیں۔ یہ آج شعر خواجہ صاحب کا وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اللہ والے جب اور یہ ہمیں سکھاتے ہیں ادب کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری کا ادب کیا ہے۔ کبھی نہیں دیکھا کہ خواجہ صاحب نے اپنے مرشد کی بارگاہ میں آنکھیں تاڑ کر دیکھتے ہوں۔ آج تو ہم اپنے شیخ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیتے ہیں، وہ کبھی شیخ سے آنکھیں نہیں ملایا کرتے تھے، 2 زانو بیٹھا رہا کرتے تھے، بس مرشد کا حکم ہوا اور چل دیے، یہاں تک کہ دریا میں کود گئے، دریا میں چل دیے۔
آنکھیں بند کری اور دریا میں چلتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسی ادب کے ساتھ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دینے کا شرف عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رہیں اولیاء کاملین سے یوں ہی محبت کرتے رہیں، اور اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمارے مرشد کریم کا فیض عطا فرمائے۔ جو محبین مریدین وابستہ ہیں، اللہ تعالی مرشد کے گھرانے سے ہمیں محبت کرنے کی، کرام کرنے کی، ان کی عزت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ مرشد کا گھرانہ اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے۔ گھرانہ وہ ہے کہ اس گھرانے سے ہمیں مرشد کریم کی ہماری یادیں وابستہ ہیں۔ جو مرشد سے سچی اور پکی محبت کرتا ہے وہ مرشد کے گھرانے سے، مرشد کی اولاد سے بھی اسی طرح محبت کرے گا۔ کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے جب ہم مرشد کے گھرانے سے اگر ہم محبت اور عقیدت نہیں کریں گے اور ان سے نفرت رکھیں گے، بغض رکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ شیاطین کے شر سے مرشد کے گھرانے کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آئیے دعا کے ساتھ رخصت چاہتے ہیں، اسی امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شریک محفل رہیں گے۔ بڑی مشکل سے یہ وقت نکلتا ہے۔ صبح الحمدللہ ہمارے حضرت صاحب بھی اکیڈمی میں ہوتے ہیں، ایک تعلیمی ادارے سے آپ وابستہ ہیں، میں بھی ایک تعلیمی ادارے سے وابستہ ہوں، وہاں پر صبح سے ہوتا ہوں، یہاں تک کہ اتوار کے دن بھی ہماری چھٹی نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ پروگرام ہمارا جاری و ساری رہے۔ بہت مجبوری ہو جائے، پچھلے ہفتے میری طبیعت خراب ہو گئی، یا کسی ہفتے حضرت صاحب نظر نہیں آتے، مصروفیت ہو جاتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ یہ پروگرام چلتا رہے، جاری و ساری رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ آئیے دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اپنی محبتوں اور اپنی عقیدتوں کا اظہار آپ اس طرح فرماتے ہیں کہ اپنے مشورے بھی ہمیں عنایت فرماتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیں، لائک اور فالو کریں ہمارے پیج کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا العالمین، میں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارہ کریم ہمارا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، ذکر خیر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اسباب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عالیہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سرکار کے وسیلہ جلیل سے تمام انبیاء کرام، تمام مرسلین اعظام، تمام ملائکۃ المقربین، تمام امہات المومنین، تمام اہل بیت اطہار حسنین کریمین، تمام امہات المومنین، تمام خلفائے راشدین، تمام صحابہ، تمام تابع، تمام تبع تابعین کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان کے وسیلے اور توفیل سے اس کا ثواب چاروں مسلک کے ائمہ کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا کریم بالخصوص غوث اعظم کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، اور بالخصوص اس کا ثواب حضرت خواجہ صاحب کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مختوم مسعود جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا سید محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی معیار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سردار احمد صاحب، مولانا شاہ مدورانی صاحب، علامہ شاہ طرح الحق صاحب، قاری مجدد صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، قاری محمد سالور صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مفتی تاج العلماء مفتی محمد نعیمی جو ہمارے والد گرامی کے استاد ہیں، ان کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس کے بعد تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ہم میں حاضرین میں جن جن کے مرحومین اس دنیا دار فانی سے کچھ کر گئے، ان سب کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عنایت فرما۔ ان سب کی قبروں پر اپنی رحمتوں اور رضوان کی بارشیں فرما۔ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ سرکار کی شفاعت نصیب فرما، سرکار کا پڑوس عطا فرما۔ مولا کریم ہماری ظاہری بات جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما۔ مولا کریم جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ واجل عطا فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کے مسائل کا خاتمہ فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما۔ مولا کریم جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے انہیں قرضوں سے بدوشی عطا فرما، جو بے جا مقدمات میں گرفتار ہیں ان کو مقدمات سے خلاصی عطا فرما۔
مولا کریم پانی کے بحران سے، بجلی کے بحران سے، مہنگائی کے بحران سے ہم سب کو معمول محفوظ فرما۔ مولا کریم ہمارے پاکستان کا بول بالا فرما، پاکستان کے دشمنوں کا مقابلہ فرما۔ مولا کریم پاکستان کا امن ترقی استحکام عطا فرما، ہمارے گھر پر، ہمارے اس محلے پر، ہمارے شہر کراچی پر، ہمارے اس ملک پر اپنی رحمت و برکت نازل فرما۔ تمام آفات و بلیات سے، تمام وائرسوں سے، تمام بیماریوں سے، زمینی آسمانی بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہم بارک لنا فی العلم والعمر والرزق والحسنات۔ مولا کریم ہمارے اس پیدل سری چینل کو دن دنیا چوڑنے ترقی عطا فرما، اور جو ٹیم ہماری پوری کام کر رہی ہے ان کے علم میں، عمل میں، رزق میں برکت عطا فرما، اور انہیں اور زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جو لوگ حضرت کے اس مشن کو لے کر چل رہے ہیں ان کے علم میں، عمل میں، رزق میں برکتیں عطا فرما، اور دارین کی شہادتیں عطا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا شافي الأمراض وشفاء من كل داء يا شافي الأمراض وشفاء من كل داء يا شافي الأمراض۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وبعظمته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد ماضي الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔